آپ جب پیسہ کمانے کے لیے جائیں تو وہاں بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو حلال طریقے سے پیسہ کمانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو پائے گا جب تک 5 سوالوں کا وہ جواب نہیں دے دے گا۔ پہلا سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، میرے بندے تو نے 40 سال کی 50 سال کی 60 سال کی اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما بلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا، سود اور بیاج سے کمایا، رشوت سے کمایا، جوا سے کمایا، سٹے سے کمایا، کرکٹ گیم کے اندر سٹے سے کمایا، موبائل ایپ کے اندر سٹے سے کمایا، تو نے پیسہ کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا۔ اور 5واں سوال وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ تو یہ ہے اسلام۔ اسلام دنیا کو بھی ایک بہترین زندگی بنانے کی گارنٹی دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ آپ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، جو بھی مرد یا عورت نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا ہوگا ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ ابھی میں راستے میں آ رہا تھا بنارس سے، موبائل پر میسج آیا، ناگپور کے اندر ایک مسلمان لڑکی کی شادی غیر مسلم کے ساتھ ہو رہی ہے۔ لڑکی کا نام شمع بانو، لڑکی کا نام شمع بانو اور لڑکی کے باپ کا نام محمد حبیب، مسلمان لڑکی ہے، اور شوہر کا نام کیا ہے منوہر۔ منوہر کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اور باقاعدہ لڑکی کے ماں باپ نے باقاعدہ شادی کا کارڈ چھپوایا ہے، اور کارڈ باقاعدہ ہندی میں ہے اور اوپر اوم گڑیشائے نمہ بھی لکھا ہے، اور نیچے باقاعدہ ہندو پدھتی کے مطابق شادی کرنے کی اور وواہ کرنے کی بات لکھی ہے۔ یہ حالات ہیں آج، یہ حالات ہیں آج کتنی مسلمان لڑکیاں آج غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں میرے بھائی۔ مہاراشٹرا کے اندر سے رپورٹ آتی ہے کئی لاکھ مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میرج کیا ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے شادی کر کے اپنا دھرم بھی پریورتت کر لیا، اپنے مذہب کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں، ایک قوم کی حیثیت سے کیا یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اسلام کی اور توحید کی عظمت بھی نہیں بتا پائے، ہم ان کو ایمان کا مطلب بھی نہیں بتا پائے۔ ہماری بیٹیاں آج عشق اور محبت کے جھوٹے ڈھکوسلے کے نام پر اپنے ایمان سے سمجھوتا کر رہی ہیں، اپنے دین سے سمجھوتا کر رہی ہیں اور اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ارے یہ ایمان تو اتنی قیمتی دولت ہے کہ سمیہ سے اسی ایمان کو تو چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا ابو جہل نے۔ اے سمیہ، تو محمد کے دین کا انکار کر دے، تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر دے۔ اے سمیہ، میں تجھے ٹارچر نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں تیرے بیٹے عمار کے سامنے اور تیرے شوہر یاسر کے سامنے تجھے ننگا کرنا نہیں چاہتا۔ اے سمیہ، اگر تو اب بھی اسلام کو چھوڑ دے تو میں تجھے تکلیف دینا چھوڑ دوں گا۔ مگر سمیہ کو پتا تھا، سمیہ کو پتا تھا اگر ایمان کو داؤں پہ لگا کے اگر دنیا میں سکون کی زندگی پا بھی لیا تو یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر دنیا میں پیسے کما لیے، دنیا میں زندگی گزار لی اور ایمان کو داؤں پہ لگا دیا تو وہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ سمیہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، ان کو ننگا کر دیا گیا باپ کے سامنے، ان کے شوہر کے سامنے اور ان کے جوان بیٹے کے سامنے ان کو ننگا کر دیا گیا، اور بڑے دردناک طریقے سے ان کی شرمگاہ کے اوپر حملہ کر کے ابو جہل نے ان کو شہید کر دیا۔ اور اسلام کے اندر پہلا خون بہانے والی خاتون کا مقام حضرت سمیہ کو ملا۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نے سمیہ کو قتل تو کر دیا، سمیہ کے جسم سے جان تو نکال لی، مگر سمیہ کے چہرے پر وہ جو مسکراہٹ تھی، وہ جو جنت میں جانے کی جو آرزو تھی، وہ جو جنت میں جانے کی جو تڑپ تھی، ابو جہل اس کو نہ مٹا سکا۔ ابو جہل سمیہ کے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، آج سمیہ کو تم کیسے بھول گئی؟
او میرے نوجوان ساتھیوں، آج چند ٹکوں کے عوض میں اپنے دین اور ایمان کا سودا کرنے کو تیار ہو جاتے ہو۔ کیا تم نے بلال حبشی کی زندگی نہیں پڑھی؟ ہاں، بلال حبشی کوئی ہینڈسم تو نہیں تھے، کوئی بہت خوبصورت تو نہیں تھے، کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، جیسے سارے حبشی ہوتے ہیں ویسے بلال بھی حبشی تھے۔ لیکن اے بلال، تیرے کالے اور تیرے کالے کلوٹے بدن کے باوجود تیرے سینے کے اندر جو دل تھا، اے بلال اس دل کا کیا کہنا، اس دل کے اندر ایمان کی کیسی طاقت تھی، ایمان کی کیسی طاقت تھی کہ بلال حبشی کو جب ان کے مالک امیہ بن خلف نے عرب کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا اور ان کے سینے پر گرم پتھر رکھا اور بلال سے کہا کہ اے بلال، تیرے سینے پر یہ گرم پتھر تیرے سینے کی چربی کو پگھلا رہا ہے اور تیری پیٹھ کی چربی پگھل رہی ہے عرب کی اس تپتی ہوئی ریت پر۔ اے بلال، میں تجھے اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتا، تو لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے، تو اسلام کو چھوڑ دے، تو یہ اقرار کر لے کہ ہمارے 360 جو ہمارے بت ہیں اور ہمارے جو معبود ہیں وہ تیرے مشکل کشا ہیں، وہ تیرے رب ہیں، وہ تیری مدد کرنے والے اور تیری بگڑی بنانے والے ہیں۔ اے بلال، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ بلال، تو خوبصورت تو نہیں ہے، تو ہمارے نوجوانوں کی طرح ہینڈسم تو نہیں ہے، تیرا ہیئر اسٹائل تو بہت اچھا نہیں ہے، مگر اے بلال، تیرے اندر ایمان کی خوبصورتی ہے، تیرے دل میں ایمان کی روشنی ہے، تیرے سینے میں ایمان والا دل ہے۔ بلال نے اپنے سینے کی چربی کو پگھلانا گوارا کر لیا، اپنی پیٹھ کی چربیوں کو پگھلانا گوارا کر لیا، مگر بلال نے توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اور بلال کی زبان سے اگر نکلا تو ایک ہی لفظ نکلا، احد احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میری پیشانی جھکے گی تو اس ایک رب کی بارگاہ میں جھکے گی، میں تمہارے 360 معبودوں کو اپنا رب نہیں مان سکتا، تو میری جان بھی لے لو مگر میں تمہیں اپنا رب نہیں مان سکتا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ضرورت ہے تمہیں صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے کی۔ مجھ سے کہا یہاں کے لوگوں نے، مولوی صاحب شراب بہت زیادہ پی جا رہی ہے ہمارے یہاں، تھوڑا شراب پر بولیے گا۔ اب مسلمان کو بتانا پڑے گا کہ شراب حرام ہے، مسلمان کو بتانا پڑے گا کہ شراب تجھے نہیں پینا چاہیے۔ اگر نتیش کمار نے شراب کے اوپر پابندی نہ لگائی ہوتی، اگر بہار سرکار نے شراب بندی نہ بھی کی ہوتی، آپ کے مذہب میں تو 1400 سال پہلے شراب بندی کر دی گئی ہے۔ آپ جس قرآن کو چوم چوم کے اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور تراویح کی نماز میں جھوم جھوم کر کے جس قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ قرآن صاف صاف یہ اعلان کر رہا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ او شراب پینے والو، یہ شراب اور جوا یہ گندے کام ہے، یہ شیطان کے کام ہے، شیطان ان کے ذریعے تم کو لڑانا چاہتا ہے، اس شراب کے ذریعے شیطان تم کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے، اور شیطان تم کو اللہ کے ذکر سے دور کرنا چاہتا ہے۔ جس قرآن کے اندر شراب بندی کا اعلان کیا گیا ہو، اس مسلمان، اس قرآن کو ماننے والا شراب پیے، میرے بھائیو یہ ہو نہیں سکتا۔ یا تو تیرے ایمان میں کھوٹ ہے، اور یا پھر تجھے رب کے قرآن پر ایمان نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب پینا شیطان کا کام ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، شراب سے بچو، فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ تمام برائیوں کی جڑ شراب ہے۔ اور اس کے بعد عثمان غنی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بہت بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، بہت متقی اور پرہیزگار تھا، اور اس زمانے کی ایک بد چلن عورت نے، ایک فاحشہ عورت نے اس متقی انسان کو اپنے جال میں پھنسانے کی ایک سازش رچی، ایک پلان بنایا۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، جاؤ اس سے کہنا کہ تمہاری ضرورت ہے، ایک معاملے میں تم کو گواہی دینا ہے اور میری مالکن نے تم کو بلایا ہے۔ لونڈی آئی، اے حضرت، اے امام صاحب، اے عالم صاحب، میری مالکن نے آپ کو بلایا ہے، بہت ضروری کام ہے اور آپ کی گواہی کی ضرورت ہے۔ وہ بیچارہ نیک آدمی تھا، اس کو کیا پتا کہ کیا پلان رچا جا رہا ہے۔ وہ تیار ہو گیا چلنے کے لیے۔ لونڈی اس کو مکان کے اندر لے کر کے گئی، دروازہ بند کر دیا، اور اندر لے کے گئی، دوسرا دروازہ بند کر دیا، اور اندر لے کر کے گئی، تیسرا دروازہ بند کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں 7 دروازے بند کرنے کے بعد آخر میں وہ لونڈی ایک کمرے میں لے کر کے گئی۔
7 دروازے بند ہو گئے۔ آج تو ہمارا نوجوان غلط کام کرنے کے راستے تلاش کرتا ہے کہ کہیں سے کوئی کسی لڑکی کا نمبر مل جائے، کہیں سے کوئی غلط کام کرنے کا موقع مل جائے۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کو باقاعدہ سازش کر کے اور پلان کر کے پھنسایا جا رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ 7 دروازے بند کرنے کے بعد آخر میں ایک کمرے میں وہ پہنچا، اور وہاں پر وہی خوبصورت عورت ہے اور ایک معصوم بچہ ہے اور ایک شراب کا بوتل ہے، شراب کا پیالہ ہے۔ اس عورت نے کہا تمہارے سامنے 3 چوائس ہے، 7 دروازے بند ہیں، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں قتل کر دوں گی، تم کو تمہیں بدنام کر دوں گی، یا تو تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، اور یا پھر تم شراب پی لو، 3 کام میں سے کوئی ایک کام کر دو۔ اس کو لگا زنا کرنا تو بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا تو اس سے بڑا پاپ ہے، شراب ہی پی لیتا ہوں جان بچانے کے لیے، یہ ہلکا کام لگ رہا ہے۔ اس نے ایک پیالہ شراب پی، نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ لیا، اس کو بھی پی گیا، اور نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ لیا، یہاں تک کہ شراب کی اس نے پوری بوتل خالی کر دی، اور جب مکمل نشے میں آ گیا اس کو کوئی ہوش نہیں رہا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس بچے کو قتل بھی کر دیا، اور اس طریقے سے شراب کے چکر میں پڑ کر کے ایک نیک انسان نے زنا جیسا گناہ بھی کیا اور قتل جیسا گناہ بھی کیا۔ اسی لیے عثمان غنی کہتے ہیں اجتنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، او لوگوں شراب سے بچو، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، شراب سے بچو۔ سگریٹ بکتی ہے نا آج، گٹکھا بکتا ہے، گٹکھے کے اوپر پھیپڑے کی خطرناک تصویر بنی رہتی ہے، لکھا رہتا ہے ٹوبیکو از ڈینجرس فار ہیلتھ، تمباکو آپ کے سواستھ کے لیے ہانی کارک ہے، تمباکو آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ گٹکھے پر بھی لکھا ہے، بیڑی اور سگریٹ کے پیکٹ پر بھی لکھا ہے، سرکار لکھوا بھی رہی ہے اور لائسنس دے کر کے بکوا بھی رہی ہے۔ سرکار یہ بھی کہہ رہی ہے اس سے کینسر ہوتا ہے اور سرکار اس کا لائسنس بھی دے رہی ہے۔ گٹکھا بک رہا ہے، سگریٹ بک رہی ہے، اور پینے والے پی رہے ہیں، کینسر سے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ہر سال، مگر سگریٹ پینے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں، گٹکھا کھانے والوں کی بھی کوئی کمی نہیں۔ لیکن 1400 سال پہلے جس ماحول میں لوگ شراب پینے کے عادی تھے اور لوگوں کے دسترخوان پر شراب پی جاتی تھی، کھانے کے ساتھ ساتھ شراب کی بوتل بھی رکھی جاتی تھی، جب اس ماحول میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوتی ہے اے ایمان والو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو یہ شراب پینا، یہ جوا کھیلنا، یہ قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے پانسے کے تیر نکالنا، اور یہ غیر اللہ کے نام پر لوگوں کی آستانوں پہ جا کے سر جھکانا، یہ سارے کے سارے گندے کام ہیں، یہ شیطان کے کام ہیں، تم ان کاموں سے بچو۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے صحابہ کرام اپنے شراب کے مٹکے توڑ دیتے ہیں، اپنے شراب کے پیالوں کو توڑ دیتے ہیں، اپنے شراب کے برتنوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وہ لوگوں آج سرکار سگریٹ اور تمباکو کے خلاف ایڈورٹیزمنٹ پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتی ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں، اور یہاں قرآن کی ایک آیت نازل ہوتی ہے اور صحابہ کرام اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اللہ کے ڈر کی طاقت ہے۔ جب اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو مجرم خود آ کر کے عدالت میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی میں قبیلے غامد سے تعلق رکھتی ہوں، اے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، میں وواہت عورت ہوں، میں شادی شدہ عورت ہوں اور میں نے ایک مرد کے ساتھ زنا کر لیا ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے پتا ہے کہ اسلام میں شادی شدہ عورت اگر زنا کر دے تو اس کی سزائے موت ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے یہ سزا دے دیجئے تاکہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے سزا نہ دے۔ میں دنیا کی سزا تو گوارا کرنے کو تیار ہوں، مگر آخرت کی سزا میں برداشت
نہیں کر سکتی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے تاکہ کل قیامت کے دن میں پاک ہو جاؤں، مجھے دنیا میں زنا کی سزا دے دیجئے، میں آخرت میں یہ چھمتا نہیں رکھتی ہوں کہ میں زنا کی سزا سہ لوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بول رہی ہے تو، چل ہٹ یہاں سے، چلی جا، کیا بول رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو موقع دینا چاہا، اس کو سنبھلنے کا موقع دینا چاہا۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، میں پروف کے ساتھ آئی ہوں، میں نے زنا بھی کیا ہے اور اس زنا کا پروف بھی ہے میرے پاس، میں حمل سے ہوں اور زنا کا حمل میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں پیٹ سے بھی ہوں، میں نے غلط کام کیا ہے۔ نبی اکرم نے کہا ٹھیک ہے چلی جا تو، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے تب تو میرے پاس آنا، ہم تجھے سزا دیں گے۔ نبی اکرم نے لوٹا دیا، 9 مہینے کی مہلت دے دی۔ صحابہ کرام کو بھی پتا نہیں کہ وہ عورت کون ہے، اور اللہ کے نبی بھی شاید بھول چکے کہ وہ عورت کون ہے۔ 9 مہینے کا پیریڈ گزر جاتا ہے، ایک دن پھر وہی عورت اپنے معصوم بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آتی ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے مجھ کو پہچانا؟ میں وہی عورت ہوں جو 9 مہینے پہلے آپ کے پاس آئی تھی اور یہ مطالبہ لے کر کے آئی تھی کہ آپ مجھے سزا دے دیجئے۔ اے اللہ کے نبی اب تو یہ بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے، اے اللہ کے نبی اس بچے کو اپنی کسٹڈی میں لے لیجئے اور میرے جیسی بدچلن عورت کو سزائے موت دے دیجئے۔ ہو لوگو آج عدالت میں لوگ پیسے دے دے کر کے ججوں اور وکیلوں کو خرید کر کے اپنی سزا کو معاف کرواتے ہیں، اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ بے قصور ہو جاتے ہیں، وہ باعزت رہا ہو جاتے ہیں، اور جو بے قصور اور جو واقعی میں جو بے قصور ہوتا ہے اس بیچارے کو سزا دے دی جاتی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے عدالت میں۔ وہ کون سی طاقت ہے جو مجرم کو عدالت میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ میرے بھائیو یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، جو 9 مہینے بعد بھی اس عورت کو آ کر کے اپنے حق میں سزائے موت مانگنے کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے کہا نہیں، ابھی تمہارا بچہ چھوٹا ہے، ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہے، جب تک یہ بچہ دودھ پی رہا ہے ہم تمہیں سزا نہیں دے سکتے، جاؤ جب تمہارا بچہ دودھ چھوڑ دے، روٹی کھانے لگے، تب تم میرے پاس آؤ۔ اللہ کے نبی نے 2 سال کا ٹائم اور دے دیا، 2 سال کی مہلت اور دے دی۔ 2 سال کا پیریڈ گزر گیا اور 2 سال کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں وہی غام دیا عورت ہوں، اے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس آ کر کے اپنے زنا کا اقرار کر رہی تھی۔ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے سزائے موت دے کر کے مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، آپ نے بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا اور زمین کے اندر گڈھا کھودنے کا حکم دیا گیا۔ گڈھا تیار ہو گیا، عورت کا آدھا دڑ اس گڈھے کے اندر ڈالا گیا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے۔ وہ لوگوں اگر آج زنا کی یہ سزا، آج زنا کی سزا کو لاگو کر دیا جائے، یہ 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے دہل جائیں گے۔ یہ آج زنا کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اگر اسلام نے زنا کی جو سزا دی، اگر اس زنا کو اگر آج رائج کر دیا جائے تو آج زنا بند ہو جائیں گے۔ مگر یاد رہے اسلام زنا صرف زبردستی زنا کوئی زنا نہیں کہتا ہے، اسلام آپس کی سہمتی والے زنا کو بھی زنا کہتا ہے۔ ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے؟ اگر بالغ مرد اور بالغ عورت 18 سال کے اوپر کی لڑکی ہے اور 21 سال کے اوپر کا مرد ہے، اگر بالغ مرد اور عورت آپس میں آپسی سہمتی سے اگر سمبند بناتے ہیں تو قانوناً وہ غلط نہیں ہے۔ ہمارے بھارت کا قانون یہ کہتا ہے، مگر اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زنا اگر بالجبر ہے، زبردستی اگر ہو رہا ہے تب بھی وہ زنا ہے، اور اگر نکاح کے بغیر اور شادی کے بغیر اگر لڑکا لڑکی آپس میں مل رہے ہیں تب بھی وہ زنا ہے، اور اسلام میں سزا دونوں کی برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی اگر زنا ہو رہا ہے تو اس میں سزا ہوگی اور آپس کی سہمتی سے ہو رہا ہے تو سزا نہیں ہوگی۔ اسلامی حکومت میں سزا دونوں کو برابر ملے گی۔ میرے بھائیوں اگر واقعی میں اگر آج زنا کی سزا کو لاگو کر دیا جائے تو زنا کے واقعات بند ہو جائیں۔
پتھر مارا جا رہا ہے عورت کو، صحابہ کرام پتھر مار رہے ہیں، ظاہر ہے زنا کیا تھا اس نے۔ اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ جاتے ہیں اور ان کی زبان سے کچھ غلط کلمات اس عورت کے بارے میں نکل جاتے ہیں کہ ایسی بدچلن عورت اور ایسی ناپاک عورت کا خون میرے کپڑے پر لگ گیا۔ اس طریقے کے کچھ جملے حضرت خالد بن ولید کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت خالد کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں محلن یا خالد، اے خالد خبردار خبردار، اے خالد تمہیں اپنی زبان سے ایسا کوئی لفظ نکالنے کی پرمیشن نہیں ہے، اے خالد تمہیں یہ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، اے خالد اس عورت نے تو توبہ کی ہے، اس نے تو خدا کر کے اپنے لیے سزا مانگی ہے، اے خالد لقد تابت توبتن لو تابہا صاحب مقسن لغفر لہو، اے خالد اس نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو بھی ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس ڈاکو کو بھی معاف کر دیتا، اس نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے، اے خالد اس کی توبہ کا مذاق نہ اڑاؤ، اے خالد اس عورت کی توبہ کو معمولی مت سمجھو۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا، نبی اکرم نے کہا اس کو کفنایا جائے اور میں اس کی جنازے کی نماز پڑھوں گا۔ عمر فاروق نے کپڑا پکڑ لیا، اللہ کے نبی کا، اے اللہ کے نبی آپ ایک بدچلن اور بے حیا اور زانیہ کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ہاں اے عمر، اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اور توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمجھو اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، توبہ کرنے کے بعد انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسلام میرے بھائیو وہ دین ہے اور ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے جو مجرم کو عدالت میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، عمر فاروق کا دور ہے، رات میں جب ساری دنیا اپنے بستر پہ سو رہی ہے، امیر المومنین راتوں میں اٹھ کر کے اپنے مدینہ کے گھر گھر کا چکر لگا رہے ہیں، کہیں کوئی بچہ بھوکا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں اناج کی کمی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، ساری دنیا آرام سے سو رہی ہے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق مدینہ کا گشت لگا رہے ہیں، مدینہ کا چکر لگا رہے ہیں۔ ایک دن گشت کر رہے تھے، اچانک ایک مکان سے آواز آئی، ماں اور بیٹی میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس گھر میں دودھ کا کاروبار ہوتا تھا، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جلدی سے اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا دے، صبح ہم کو دودھ بیچنے جانا ہے۔ بیٹی کہتی امی جان آپ نے سنا نہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا آرڈیننس آیا ہے، ان کا قانون آیا ہے، ان کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، اپرادھ ہے اور اس کی سزا ملے گی۔ ماں نے کہا بیٹا رات کا سناٹا ہے، عمر اپنے گھر میں آرام سے لیٹا ہوگا، تو کیا عمر کی بات کر رہی ہے، جلدی سے اٹھ کے دودھ میں پانی ملا دے، بحث مت کر، صبح ہم کو دودھ بیچنے جانا ہے۔ ماں نے یہ جواب دیا۔ بیٹی کہتی امی جان آپ نے بالکل صحیح کہا، حضرت عمر فاروق تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہوں گے، اے امی جان مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں فَرَبُّ عمر یرانا، عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ امی جان کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ ہم سے پوچھے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ تو میرے بندوں کو شدھ اور اصلی دودھ کے نام پر ملاوٹی دودھ بیچتی تھی، امی جان ہم کیا جواب دیں گے؟ امی جان یہ کام آپ مجھ سے مت کروائیے، اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ماں خاموش ہو گئی، ماں چپ ہو گئی۔ حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کا لوکیشن نوٹ کر لیا۔ اگلے دن صبح اپنے سارے بچوں کو بلایا اور اس پر غور کرنا، رشتہ کرنے جاتی ہیں جب ہماری مائیں اور بہنیں تو ان کو اپنے لنگور جیسے بیٹے کے لیے حور پہلے تلاش ہوتی ہے، ان کو لڑکا بیچارہ جتنا بھی لنگور ہو لیکن اس کے لیے حور چاہیے، ان کو خوبصورت بہو چاہیے۔ دینداری کون دیکھتا ہے بھائی؟ کتنی غریب بیٹیاں ہیں بیچاری جو عالمہ ہیں، دیندار ہیں، عزت دار گھرانے کی ہیں، مگر ان کے باپ کے پاس اپنے داماد کو دینے کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ کیش نہیں ہے،
4 व्हीलर और 2 व्हीलर देने की ताकत नहीं है, गरीब बाप की बेटियां आज जवानी की दहलीज को पार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हम जब रिश्ता देखने जाते और रिश्ता करने जाते हैं तो हमारी नजर पहले दौलत पर होती है, खूबसूरती पर होती है। मेरे भाइयों, जब हमने रिश्ते की शुरुआत ही दीनदारी पर नहीं की है तो फिर अगर घर को बिगाड़ने वाली बहू आती है, सास से झगड़ा करने वाली बहू आती है और शौहर पर हुक्म चलाने वाली बहू आती है तो हमें हैरत नहीं करना चाहिए। हम अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम नहीं निकलेगा, हमने आम का पेड़ ही नहीं बोया, हमने बोया बबूल का पेड़ है तो आम कहां से निकलेगा। हमने बुनियाद ही गलत रखी है। हमने रिश्ते की बुनियाद क्या रखी है? हजरत उमर फारूक अपने घर में अपने बच्चों को बुलाते हैं, मेरे बच्चों, मैं कल रात में एक लड़की की आवाज सुन के आया हूं, मुझको नहीं पता कि वो लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, मुझको ये भी नहीं पता उस लड़की का खानदान कैसा है, मुझको ये भी नहीं पता कि उस लड़की की तालीम कितनी हो, कितनी पढ़ी लिखी है, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि वो लड़की दीनदार है, वो अल्लाह से डरने वाली और अल्लाह से खौफ खाने वाली और अल्लाह का खौफ उसके दिल में है। मेरे बच्चों, मैं उस लड़की से मिलकर उस लड़की की आवाज सुन करके आया हूं जो अपनी माँ से कहती है कि अगर उमर नहीं देख रहा है तो उमर का रब हमको देख रहा है और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन उससे शादी करेगा? आज के दौर के लड़के होते तो कहते कि अच्छा, आपने अब बस आवाज सुन ली और हम शादी कर लें, इतना आसान काम समझ रखा है आपने। आजकल तो माशाल्लाह शादी के पहले जब तक रात भर बात ना हो तब तक शादी नहीं होती। हमारे पास लोग सवाल करते हैं, मौलवी साहब मंगेतर से बात करना कैसा है? अब मोबाइल सबके पास आ गया भाई, यहाँ तो रिश्ता लगता है, लोग फौरन मोबाइल नंबर मांग लेते हैं लड़की का, बातचीत शुरू कर देते हैं और कुछ तो इस हद तक चले जाते हैं कि अल्लाह माफ़ करे, वो ये समझते हैं बस मंगनी हो गई, रिश्ता लग गया, अब मुझे सारे अधिकार हासिल हो गए। माफ़ कीजिए, मंगेतर आपके लिए गैर महरम है। जब तक निकाह ना हो जाए आपके लिए गैर ज़रूरी उससे बात करना। भाई कभी कोई ज़रूरत पड़ गई, कोई बात पड़ गई, आपने बात कर लिया, आप रात पर मोबाइल से चिपके हुए हैं और प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, फिर मुलाकात भी हो रही है और आप बिल्कुल बीवी की तरह उससे ट्रीट कर रहे हैं, ये हराम है और ये ज़नाकारी और बदकारी को दावत देने वाली चीज़ है। माफ़ कीजिए मेरे भाई, मंगनी कर देने से वो लड़की आपके लिए जायज़ नहीं हो जाती, जब तक निकाह ना हो जाए तब तक वो आपके लिए जायज़ नहीं। तो आज का नौजवान होता तो कहता कि अरे आपने एक आवाज़ सुनी और हम शादी कर लें, कोई तैयार ना होता। मगर हज़रत उमर के बेटे हज़रत आसिम ने कहा, अरे अब्बा जान, अगर आपने देखा है कि वो लड़की दीनदार है, शक्ल सूरत से और उसके ख़ानदान से और उसकी दौलत से मुझे कोई मतलब नहीं, अगर वाकई में वो दीनदार है और ईमान वाली है और तकवा वाली है तो अब्बा जान मैं उससे निकाह करने के लिए तैयार हूं। और हजरत उमर की बहू बनकर के वो औरत आती है। और मेरे भाइयों, जब घर में दीनदार औरत आती है तब घर को 4 चांद लग जाते हैं। वो औरत हजरत उमर की बहू बनती है और फिर उसी औरत की नस्ल से आगे चल करके अल्लाह का एक नेक बंदा पैदा होता है जिसे दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज कहती है। और हजरत उमर फारूक का उनका दूसरा रूप दुनिया कहती है कि दूसरा उमर दुनिया को अगर मिला तो उमर बिन अब्दुल अजीज की शक्ल में मिला। मेरे भाइयों, जब नेक और दीनदार बीवी घर में आती है तो घर को 4 चांद लग जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, सबसे अच्छी औरत कौन सी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। बेहतरीन औरत वो है कि शौहर देखे तो खुश हो जाए। यहाँ तो बीवी जलसे में जा रही है तो पूरी बन संवर के जा रही है, शादी में जा रही है तो बिल्कुल नई वाली साड़ी निकाल करके और पूरा मेकअप कर करके और 1 घंटा आईने के सामने बिल्कुल अपने चेहरे पर दुनिया भर के मटेरियल लगा करके। और बाज़ औरतें तो इतना अपना रंग बदल लेती हैं कि उनके मोबाइल का फेस लॉक जो होता है वो मोबाइल बेचारा उनको नहीं पहचानता कि कौन आ गई।
मासूम बच्चे माँ को नहीं पहचानते, ये कौन सी औरत मेरे घर में आ गई, इतना मेकअप करके अपने आप को बदल लेती हैं। शादी के लिए इतना मेकअप हो रहा है, पार्टी में जाने के लिए और घूमने फिरने के लिए इतना मेकअप हो रहा है, और शौहर बेचारा जब घर में आता है तो वही पसीने की बदबू होती है, वही मसाले की महक होती है, वही तेल से सना हुआ बदबूदार कपड़ा होता है। मेरी माँ और मेरी बहनों, आपकी ज़ेबो ज़ीनत, शादी के बाद आपकी ज़ेबो ज़ीनत का हकदार आपका शौहर है। अगर शौहर के लिए आपने अपने आप को सजाया और संवारा नहीं है तो माफ कीजिए, आप एक बीवी का हक अदा नहीं कर रही हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेहतरीन औरत वो है कि शौहर देखे तो खुश हो जाए, वो तुतीउहु इज़ा अमर, और शौहर जब कोई हुक्म दे तो बीवी माने, वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और शौहर की फरमा बरदारी करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे और शौहर के माल की हिफाजत करे। आज ऐसी औरतें हमारे घरों में आ जाएं तो घरों को चार चांद लग जाएं। हाँ, जानते हो, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं औलाद के लिए, पैसा है ना, लोगों के पास दौलत है, कोई बीरपुर में जमीन खरीद रहा है, कोई नेपाल में दुकान लगा रहा है, कोई कहीं पर पैसा लगा रहा है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों, अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके बाद भी चैन और सुकून की जिंदगी गुजारे, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप दीनदार बन जाइए, आप नेक बन जाइए। माँ बाप की नेकी का बदला उनकी औलाद को उनके मरने के बाद भी मिलेगा। अगर आप नेक बन जाएं, अगर आप दीनदार बन जाएं, माँ अगर दीनदार बन जाए, बाप अगर दीनदार बन जाए, तो उसकी नेकी का बदला उसके बच्चों को उसके मरने के बाद भी मिलेगा। और अगर आप दलील इसकी पूछना चाहते हैं तो चलिए हम कुरान का 16वां पारा आपको दिखा देते हैं। कल जुमा का दिन है, जुमा के दिन अगर आपको मौका मिलेगा 15 से 20 मिनट आपको लगेगा। कुरान मजीद के 15वें पारे में और 16वें पारे में एक सूरत है, सूरतुल कहफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जुमा के दिन इसकी तिलावत करता है, अगले जुमा तक अल्लाह ताला की तरफ से उसको एक रोशनी, एक नूर, एक लाइट अता की जाती है, यानी आपकी ज़िंदगी में बरकत वाली रोशनी आएगी। 15 से 20 मिनट लगेगा। आप सूरह कहफ की तिलावत ज़रूर कर लें। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम का। ये दोनों अल्लाह के पैगंबर हैं, दोनों एक गाँव के पास से गुजरते हैं। गाँव के लोग बड़े कंजूस होते हैं, गांव के लोग बड़े कंजूस होते हैं, मेहमान के साथ बदतमीजी करने वाले होते हैं। हजरत मूसा और हजरत खज़र दोनों भूखे प्यासे थे, दोनों ने खाना मांगा, भूखे प्यासे थे, खाना मांगा। गांव वालों ने कहा कि हम किसी अजनबी को खाना नहीं खिलाते, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। दोनों बेचारे थके हारे बैठे थे। हज़रत खज़र ने देखा कि एक मकान की दीवार टेढ़ी है और गिरने वाली है। हज़रत खज़र को अल्लाह ताला ने बहुत पावर दिया था, ताकत दिया था, उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सीधा कर दिया। हज़रत मूसा को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो इन कंजूसों ने हम लोगों को खाना नहीं खिलाया और आपने फ्री में उनकी दीवार ठीक कर दी। हज़रत मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो पहले उजरत मांग लेते, इसका बदला मांग लेते, उसके बाद आप दीवार ठीक करते, आपने दीवार क्यों ठीक की? तो इसका जवाब देते हुए हज़रत खज़र ने कहा था, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनति व कान तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी, और उस दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ था जो उन बच्चों के बाप ने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए दबा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना गांव वाले लूट लेते, और वैसे भी गांव वाले बड़े लालची और मक्खी चूस कंजूस थे, इसलिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं, समझदार हो जाएं, तब अपने बाप का खजाना वो हासिल कर लें। और ये काम मैंने क्यों किया? वकान अबूहुमा सालिहा, क्योंकि उन दोनों बच्चों का बाप नेक था।
باپ نیک تھا اس لیے اللہ نے اس نیک باپ کی اولاد کو بے سہارا نہیں ہونے دیا۔ میرے بھائیوں، آپ کی بنائی پراپرٹی، آپ کی بنائی زمین اور جائیداد تباہ ہو سکتی ہے مگر آپ کی نیکی کبھی برباد نہیں ہوگی۔ آپ نیک بنیے، اپنے آپ کو نیک بنائیے، آپ کی نیکی کا ثواب آپ کے بچوں کو آپ کے مرنے کے بعد بھی ملے گا۔ آج کتنے لوگ ہیں اولاد کو اس لائق بھی نہیں بنایا، اولاد کو اتنا بھی نہیں پڑھایا اور لکھایا اور اس لائق بھی نہیں بنایا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی جنازے کی نماز ان کی اولاد پڑھا سکے۔ میرے بھائیوں، ایسی اولاد سے تو بے اولاد بہتر ہے۔ جو اولاد کل کھڑے ہو کر کے آپ کی لاش پر کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے، ایسی اولاد کا کیا مطلب ہے؟ اپنی اولاد کو نیک اور دیندار بناؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہے گا۔ ان 3 چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، اگر انسان اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑ کر کے گیا ہے تو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی۔ نیک اولاد کو چھوڑ کے جائیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر دینداری آئے تو میرے بھائیوں گھر کے اندر سے حرام چیزوں کو نکال دیجئے۔ آپ کے گھر میں گندا تعویذ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں کوئی غیر شرعی کام نہیں ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں حرام تصویریں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں شاہ رخ خان کے بڑے فین ہیں، اور آج کل تو شاہ رخ خان صاحب کے اتنے بڑے فین ہو چکے ہیں، ان کی کوئی فلم آئی ہے اس فلم کا اتنا پرچار کیا جا رہا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے موبائل پر میسج بھیجا کہ شاہ رخ خان کی اس فلم کو دیکھنے کے پہلے وضو کر کے جائیں، وضو کر کے جائیں اور ادب سے جائیں، اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اسے میں نے کہا اللہ اکبر، یعنی آج فلموں کے ذریعے اسلام کا نام روشن ہو رہا ہے۔ آج اگر کسی فلم پر پابندی لگنے کی بات آتی ہے تو مسلمان سوچتا ہے ہم اپنے مسلمان بھائی کی فلم ہے، ہم پہلے تھیٹر میں جا کے اس فلم کو دیکھیں گے۔ پابندی تو مسجد پر بھی لگنے کی بات آئی تھی، پابندی تو نماز پر بھی لگنے کی بات آئی تھی، تو نے مسجدوں کو تو آباد نہیں کیا، تو نے نمازوں سے تو اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے فلموں سے محبت ہے، تجھے فلمی اداکاروں سے محبت ہے، تجھے نماز سے محبت نہیں ہے۔ آج کتنے مسلمان نوجوان ہیں وہ شاہ رخ خان کے جیسا بال رکھتے ہیں، سلمان خان کی جیسی باڈی بناتے ہیں، سلمان خان نے جو لاکٹ پہنا ہے وہ لاکٹ پہنتے ہیں، اور گھروں میں اپنے پسندیدہ فلمی ہیرو اور ہیروئن کی تصویریں لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر گھر کے اندر برکت چاہیے، اگر گھر کے اندر رحمت چاہیے تو گھر کے اندر سے ان تمام فضول چیزوں کو آپ نکال دیں۔ اور تصویروں کے معاملے میں بھی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جہاں ضرورت نہ ہو بلا ضرورت، آج کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں وہ آپس میں فوٹو لیتی ہیں، اس کے بعد اسٹیٹس پہ لگاتی ہیں یا اپنی سہیلیوں کو بھیجتی ہیں۔ معاف کیجئے، مردوں کے لیے تو ایک حد تک ضرورت تک فوٹو کھینچنے کی اور فوٹو رکھنے کی گنجائش بنتی بھی ہے، لیکن عورتیں اگر اپنی تصویریں لے رہی ہیں اور وہ تصویریں اپنی سہیلیوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو بھیج رہی ہیں اور اس بات کا ڈر ہے کہ وہ تصویریں دوسرے غیر محرم مرد بھی دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ آپ اسٹیٹس پر گانا لگا رہے ہیں۔ آج کل اسٹیٹس کیا ہو رہا ہے؟ انسان کا جیسا موڈ ہوتا ہے ویسا وہ اسٹیٹس لگاتا ہے۔ خوش ہے تو خوشی والا میوزک لگا رہا ہے، اگر دکھی ہے تو سیڈ سانگ لگا رہا ہے۔ کسی کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ قرآن کی کوئی آیت لگا دے، کوئی حدیث لگا دے، کوئی دعا لگا دے، کسی اچھی تقریر کا کوئی کلپ لگا دے۔ لوگ اسٹیٹس پر بھی فلمی گانے اور میوزک لگا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے، برائی کرنا، برا کام کرنا یہ غلط ہے، لیکن برے کام کو شیئر کرنا اور بری چیز کو دوسروں تک پہنچانا یہ اور بھی برا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کسی بھلائی کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں، کسی اچھی چیز کے بارے میں آپ بتاتے ہیں اور آپ کے بتانے کی وجہ سے کوئی اس پر عمل کرتا ہے تو جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا آپ کو جو اتنا ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اگر آپ نے کسی کو کوئی غلط چیز بتا دی،
اسٹیٹس پر آپ نے کوئی گانا لگا دیا اور آپ کے کسی دوست نے وہ گانا ڈاؤن لوڈ کیا، اس نے اپنے اسٹیٹس پر لگایا، پھر اس کے اسٹیٹس کو 100 لوگوں نے دیکھا، تو جہاں جہاں تک وہ گانا دیکھا جا رہا ہے آپ کو اس کی سزا ملتی رہے گی، آپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا، کیونکہ شروعات آپ نے کی تھی۔ اس لیے گناہ کی شروعات کرنے والے مت بنو میرے بھائی۔ اگر آپ نے خود کوئی گناہ کر لیا ہے اس کے ذمہ دار آپ اکیلے ہیں، مگر فیس بک پر آپ نے، انسٹاگرام پر آپ نے، واٹس ایپ پر آپ نے اس کو شیئر کر دیا، تو گناہ کو شیئر کرنا یہ اور بھی بڑا گناہ ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ آج موبائل ضرورت کی چیز ہے، آج بہت سارے کام ہیں جو موبائل کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنی لڑکیوں کو آپ موبائل مت دیجیے، اپنے لڑکوں کو آپ موبائل مت دیجیے، مگر موبائل کو اس کی حد میں رکھیے، موبائل کو اس کی حد میں رکھیے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ موبائل کو آج اسمارٹ فون کہا جاتا ہے، موبائل کو اسمارٹ فون کہا جاتا ہے۔ یہ اسمارٹ فون ایسے ہی نہیں ہو گیا، یہ کیلکولیٹر کو کھا گیا، یہ گھڑی کو کھا گیا، یہ کیلنڈر کو کھا گیا، یہ الارم گھڑی کو کھا گیا، یہ باپ کی محبت کو کھا گیا، یہ بیوی کی محبت کو کھا گیا۔ رات میں شوہر بستر پہ آتا ہے، بیوی بیچاری بیٹھ کر کے سیریل دیکھ رہی ہے، شوہر بیچارہ واٹس ایپ پر لگا ہوا ہے۔ پہلے لوگ گھر میں آتے تھے تو 2-4 محبت کی باتیں بیوی سے کرتے تھے، بیوی 2-4 محبت کی باتیں شوہر سے کرتی تھی۔ اب تو بیوی بیچاری سیریل میں دیکھ رہی ہے کہ ساس کیسے بہو پر ظلم کرتی ہے، بہو کیسے ساس کے ساتھ سازش کرتی ہے، نند بھابھی کے خلاف کیسے پلان چلتی ہے، وہ بیچاری یہ سب دیکھ رہی ہے، اور شوہر بیچارہ وہ انسٹاگرام پر اور ٹیلی گرام پر اور واٹس ایپ پر ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ بچوں کو ان کا حق دو، بیوی کو اس کا حق دو، باپ کو اس کا حق دو۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 3 سال کے 4 سال کے، مائیں اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہیں۔ کتنے بچے ہیں جو بغیر موبائل کے کھانا نہیں کھاتے، جب تک ماں ان کے ہاتھ میں موبائل نہیں دے دے گی اور بچے کو ویڈیو لگا کے نہیں دیا جائے گا، بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ یہ عادت مت ڈلوائیے اپنے بچوں کی۔ اور عربی کے کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی تھی کہ لیس الیتیم من انتہا ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں، یتیم وہ نہیں ہے جس کی ماں چھوڑ کے چلی جائے، جس کا باپ چھوڑ کے چلا جائے۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له من تخلت او مشغولا۔ ارے یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ماں الگ موبائل میں لگی ہے، باپ الگ موبائل میں لگا ہے، بچہ بیچارہ ماں کے پیار کے لیے ترستا ہے، باپ کے پیار کے لیے ترستا ہے۔ اس موبائل کو اس کی اوقات میں رکھو میرے بھائی۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے جان پر ظلم مت کرو، اپنے جسم پر ظلم مت کرو۔ رات کو 2-2 بجے تک تو تم موبائل میں لگے رہتے ہو، اور یاد رکھو اس موبائل پر جو تم دیکھ رہے ہو اور جو کچھ تم کانوں سے سن رہے ہو، یہ کان کل قیامت کے دن گواہی دے گا، یہ آنکھیں کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ کل قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن ہماری آنکھیں بتائیں گی ہم نے موبائل پر کیا کیا دیکھا تھا۔ ہم نے براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، ہم نے یوٹیوب کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی، ہم نے موبائل پر کس سے چیٹنگ کی، ہم نے چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی۔ ہم سب کچھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، مگر یہ جو کرامن کاتبین ہیں، یہ جو اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک گناہ لکھ رہا ہے، ان کی ریکارڈنگ کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ہمارے فرشتے تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور عمل کوئی نہیں، ہماری زبان سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری زندگی بھر کی ریکارڈنگ کو پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس دن سے ڈرو اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ آنکھوں کے زنا سے بچو، کانوں کے زنا سے بچو۔ آنکھوں کا زنا گندی چیز کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا گندی چیز کو سننا ہے، زبان کا زنا گندی چیز کو منہ سے نکالنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم اپنے گھروں کو بچائیں، تب ہمارے گھر میں دینداری آئے گی۔ اور آخری چیز میں بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دینداری آئے،
ہمارے گھر میں شریعت آئے، ہمارے گھر میں اسلام آئے، تو جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے پریوار کے لیے بھی دعا کریں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا کریں۔ اور 2 دعائیں میں آپ کو سکھا رہا ہوں، ان دعاؤں کو آپ یاد کر لیں۔ پہلی دعا قرآن کے 19ویں پارے میں اللہ نے ہم کو سکھائی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بڑی پیاری دعا ہے، قرآن کے 19ویں پارے میں ہے، گھر جا کر کے ایک بار اس کو یاد کر لینا، اچھے سے دیکھ لینا۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے بچوں کو اتنا نیک بنا دے کہ ہمارے دل کا چین بن جائے، ہماری بیوی کو اتنا نیک بنا دے کہ ہمارے دل کا چین بن جائے۔ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو ہمیں اتنا نیک بنا دے، اتنا متقی بنا دے کہ ہم متقیوں کے امام بن جائیں، ہم متقیوں کے پیشوا بن جائیں۔ ایک دعا آپ یہ یاد کر لیں، اور ایک دعا جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی وہ دعا بھی آپ یاد کر لیں، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے جس دن حساب لیا جائے گا، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ اے اللہ اس دن مجھے بھی بخش دینا اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دینا۔ تو اپنے پریوار کے لیے دعا کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کے لیے دعا کرو۔ یہ دعا اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اولاد کے حق میں جب ماں باپ بد دعا کرتے وہ بھی قبول ہوتی ہے اور دعا کرتے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیجئے اور اس کے حق میں دعا کیجئے، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اگر آپ کی کوشش کے باوجود اگر آپ کی اولاد بگڑ جاتی ہے تو یہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا، اپنے بیٹے کو حضرت نوح علیہ السلام نہیں بچا سکے تو وہ آپ کے کنٹرول کے باہر ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے گھر میں نماز کا ماحول بناؤ۔ مسلمان کے گھر میں نماز نہ پڑھی جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ فجر کی نماز میں اٹھیں، اپنی اہلیہ کو بھی اٹھائیں، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں۔ اللہ کے نبی نے رحمت کی دعا کی ہے اس مرد کے لیے جو رات میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور بیوی نہیں اٹھتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے لیے دعا کی ہے رحمت کی جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اور شوہر اگر انکار کرتا ہے تو شوہر کے چہرے پر پانی چھڑک دیتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے تم بھی تہجد اٹھ کر کے میرے ساتھ پڑھو۔ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا، بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ بہت ساری باتیں شوہر کسی کے نہیں مانتا، بیوی کی مان لیتا ہے۔ بیوی عورت جو ہوتی ہے نا، عورت کے جذبات میں بڑی طاقت ہوتی ہے، عورت کے آنسو میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، فرعون کسی کی کوئی بات نہیں مانتا تھا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس بچے کو قتل مت کرو، لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ ہم کو فائدہ پہنچائے، ہم لوگ بھی اولاد ہیں، ہم اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں۔ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، سارے بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دے رکھا تھا، مگر بیوی کے سامنے پگھل گیا، بیوی کے سامنے پگھل گیا، بیوی کی بات مان گیا۔ اگر بیوی چاہے تو شوہر کی سگریٹ چھڑوا سکتی ہے، بیوی اگر چاہے شوہر کو بے نمازی سے نمازی بنا سکتی ہے، بیوی اگر چاہے شوہر کی بری سے بری عادت چھڑا سکتی ہے۔ اللہ نے میاں بیوی کے رشتے کو کیوں کہا کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم جب کپڑا پہنتے ہیں نا، کپڑا ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے۔ ہم کپڑا اتار دیں ہم بے عزت ہو جائیں گے، کپڑا ہماری عزت پر پردہ ڈالتا ہے، کپڑا ہم کو سجاتا ہے، سنوارتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، ایک دوسرے کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ کریں اور مل جل کر کے گھر کے ماحول کو ایک دینداری والا ماحول بنائیں، اسلامی ماحول بنائیں۔ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں اتحاد پیدا کرو۔ یہ بھائی بھائی کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، پڑوسی پڑوسی کا جھگڑا، اس جھگڑے کو ختم کرو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے تعلق توڑ دے۔ آج زندگی بھر بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، آج زندگی بھر باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، مقدمہ چلتا ہے بھائی بھائی میں۔ میرے بھائی، نہ زمین لے کے جانا ہے، نہ جائیداد لے کے جانا ہے،
سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، سب کچھ یہی چھوڑ کے جانا ہے، جب ایمان لے کے جانا ہے اور نیک عمل لے کے جانا ہے تو دل صاف کر کے دنیا سے جاؤ، دل صاف کر کے دنیا سے جاؤ، دل میں میل مت رکھو، دل میں کدورت مت رکھو، دل میں نفرت مت رکھو۔ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہے، اگر آپ نے کسی سے نہ بولنے کی قسم کھائی ہے، کسی سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا ہے، کل صبح جائیے اور تعلق کو جوڑ دیجئے، غصے کو تھوک دیجئے، غصے کو ختم کر دیجئے، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو آپ پھر سے محبت میں بدل لیجئے۔ آئیے، رات کی سہانی گھڑی ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اچھا، مدرسے کے لیے نا، یہ رات کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ ابھی ہمارے ناظم اجلاس صاحب نے کہا کہ مدرسے کے لیے جاتے جاتے آپ جو بھی چندہ دینا ہو اور اللہ کے اس مدرسے میں اور اس دینی ادارے میں آپ جو بھی آپ کی جیب میں موجود ہے آپ دے کر کے جائیں، تاکہ اس وقت جب اللہ آ کر کے خود آپ سے کہتا ہے کہ میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، آپ کا اس وقت دیا گیا صدقہ اور خیرات ہو سکتا ہے کہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ آپ آئیں اور اسٹیج پر دیتے چلے جائیں۔ میں سب کا نام لیے بغیر جو بھی اس مدرسے کے لیے تعاون کر رہے ہیں، میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں، اللہ سب کے چندے اور تعاون کو قبول کرے۔ آئیے اس کار خیر میں آپ حصہ لیجئے، اور اب تک آپ نے جو سنا ہے اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں کو بھی دیندار بنائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی دیندار بنائے، اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔